بسم اللہ الرحمن الرحیم وآخر العصبات مولا العتاقة ثم عصبته على الترتیب۔ اور عصبات میں سب سے آخری عصبہ مولا العتاقہ ہے۔ مولا العتاقہ کے بارے میں بتایا تھا، آزاد شدہ کے آقا کو کہتے ہیں مولا، آقا، اور عتاقہ آزاد کرنے کے معنی میں آتا ہے، تو آزاد کرنے والا آقا مراد ہے۔ تو عصبات نسبیہ کی 3 قسمیں بیان کی گئی تھی، عصبہ بنفسہ، عصبہ بغیرہ اور عصبہ مع غیرہ۔ پھر عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں بتائی تھی کہ عصبہ بنفسہ کی 4 قسمیں ہیں، جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد۔ عصبہ بغیرہ کا بھی بیان ہو گیا، اور پھر عصبہ مع غیرہ کا بھی، اور اب یہاں سے جو ہے عصبہ سببیہ کو بیان کر رہے ہیں۔ ابتداءً جو 2 قسمیں تھی عصبہ کی، عصبہ نسبیہ اور عصبہ سببیہ، تو یہاں سے دوسری قسم بیان کر رہے ہیں، یہ آخری عصبہ ہے، عصبہ سببی۔ تو آخری عصبہ مولا العتاقہ ہے۔ چنانچہ اگر عصبہ نسبیہ نہ ہو تو عصبہ سببیہ کو تلاش کیا جائے گا، اور پھر ان کے بعد سببیہ کے جو عصبہ نسبیہ ہیں ان کو تلاش کیا جائے گا۔ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ولا بھی ایک رشتہ ہے تعلق نسبی رشتے کی طرح، الولاء لحمۃ کلحمۃ النسب، ولا بھی ایک رشتہ ہے تعلق نسبی رشتے کی طرح۔ اور ارشاد ہے کہ عورتوں کے لیے ولا میں سے کچھ نہیں ہے، عورتوں کے لیے ولا میں سے کچھ نہیں ہے مگر جب وہ خود آزاد کریں۔ اگر انہوں نے خود آزاد کیا ہے تو آزاد کردہ غلام کی ولا عورت کو ملے گی۔ اور انہوں نے یہ دوسری صورت ہے کہ اگر انہوں نے دوسرے کو ایک کو آزاد کیا ہو اور اس نے دوسرے کو آزاد کیا ہو۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ خود آزاد کریں تو آزاد کردہ غلام کی ولا عورت کو ملے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے جس کو آزاد کیا تھا اس نے کسی کو آزاد کیا ہو، مثلا انہوں نے کسی کو آزاد کیا، اس نے پھر کوئی غلام خریدا اور اس کو آزاد کیا، تو اگر اس غلام کا یعنی جو عورت کا غلام تھا اس کا انتقال ہو جائے اور اس کا بھی آزاد کردہ غلام ہے، پھر اس کا انتقال ہو اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، تو اس آزاد کرنے والی عورت کو آزاد کرنے والے کے غلام کا ولا ملے گا۔ یہ آزاد کرنے والی جو عورت ہے، اس نے جو ایک غلام آزاد کیا تھا پھر اس نے دوسرے کو آزاد کیا، تو اس آزاد کرنے والی عورت کو آزاد کرنے والے کے غلام کا ولا ملے گا۔ تو اگر خود آزاد کریں تو انہیں ولا ملتا ہے، اور خود آزاد نہ کریں تو ولا نہیں ملتا۔ ولا غلام کے مال متروکہ کو ولا ہی کہا جاتا ہے، غلام کا جو مال متروکہ ہے اسے ولا کہتے ہیں، ولا نعمت بھی کہتے ہیں، اور ولا عتق بھی اسے کہا جاتا ہے، چونکہ یہ جو ہے اگر جس طرح نسبی اسبہ ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے وراثت ملتی ہے، تو غلام پر بھی چونکہ آقا کا بہت بڑا احسان ہوتا ہے کہ جو اس کو غلامیت کی حالت میں تصرفات سے روک دیا گیا تھا، غلام ہونے کی حالت میں وہ کسی چیز کا مالک نہیں ہو سکتا تھا، تو آزاد کر دینے کے بعد، آزاد ہو جانے کے بعد اس کے اختیار لوٹ آتے ہیں، وہ اپنی شادی بھی کر سکتا ہے، وہ خرید و فروخت بھی کر سکتا ہے، تو بہت سارے تصرفات کا اس کو حق ہو جاتا ہے۔ تو بطور شکرانے کے جو ہے آزاد شدہ کے جو مال متروکہ ہے وہ جو ہے آقا کو ملتا ہے، اگر اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو۔ اگر نسبی وارث ہے تو سب سے پہلے انہی کو ملے گا، لیکن اگر نسبی وارث نہیں ہے تو جو اس کا آزاد کرنے والا ہے اس کو جو ہے وراثت ملے گی، مال متروکہ ملے گا۔ اور عورتوں کو ولا میں سے کچھ نہیں ملتا، جیسے عصبات نسبیہ میں عورتیں بھی جو ہے لڑکوں کے ساتھ یا جو ذوی الفروض ہیں وہ حصہ پاتی ہیں، لیکن ولا میں سے عورتوں کو نہیں ملتا۔ ہاں اگر یہ خود ہی آزاد کریں تب بات دوسری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ جو آزاد کرنے والا ہے اس کی مؤنث اولاد کو بھی کچھ مل جائے گا، اور جو کیا نام ہے اس کی ماں ہے یا اس کی دادی ہے
تو مؤنث کو کچھ نہیں ملے گا، عورتوں کو کچھ نہیں ملے گا، عورتوں کو بس صرف اس صورت میں ملے گا جب وہ خود آزاد کریں۔ تو یہاں پر عورتوں کو وراثت ملنے کی چند صورتیں بیان کی ہیں، تقریباً 8 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہی ہے کہ خود آزاد کریں، دوسری صورت یہ ہے کہ انہوں نے جس کو آزاد کیا تھا اس نے کسی کو آزاد کیا ہو اور پھر اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، تو اس آزاد کرنے والی عورت کو آزاد کرنے والے کے غلام کا ولا ملے گا۔ یہ 2 صورت ہو گئی۔ تیسری صورت ہے اوکاتبنا، یعنی عورت نے کسی کو مکاتب بنایا ہو، مثلا عورت یہ کہہ دے کہ میں نے تجھے مکاتب بنایا 1000 درہم پر، اور وہ غلام اس کو قبول کر لے، تو پھر بدلے کتابت ادا کرنے کے بعد جو وہ مال کمائے اور پھر اس کا انتقال ہو اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، تو اس متروکہ مال کی جو ہے اس کے مکاتب بنانے والی سیدہ وارث ہوگی۔ اس کا جو متروکہ مال ہوگا تو جو اس کی مکاتب بنانے والی سیدہ ہے اس کو اس کا مال پہنچ جائے گا۔ تیسری صورت ہو گئی۔ چوتھی صورت ہے اوکاتب من کاتبنا، یعنی عورت نے جس کو مکاتب بنایا تھا اس نے بدلے کتابت کے بعد دوسرے کو مکاتب بنایا، یعنی اس نے پھر کوئی غلام خریدا اور پھر اس کو مکاتب بنایا۔ تو پھر اس صورت میں اگر یہ دوسرا مکاتب کچھ مال چھوڑ کر کے مر جاتا ہے، انتقال کر جاتا ہے اور اس کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، اور جو عورت کا مکاتب تھا اس کا اس سے پہلے انتقال ہو گیا ہے، تو جو اس کی جو سب سے پہلی مکاتب بنانے والی ہے تو اس پوتے مکاتب کا مال اس کو پہنچے گا، اس پوتے مکاتب کا مال اس دادی سیدہ کو پہنچے گا۔ یہ 4 صورتیں ہو گئی۔ 5ویں صورت ہے او دبرنا، یعنی عورت نے کسی کو مدبر بنایا ہو۔ مدبر کسے کہتے ہیں؟ مثلا آقا یہ کہہ دے اپنے غلام سے کہ میرے مرنے کے بعد تو آزاد ہے، تو وہ مدبر ہوتا ہے۔ تو عورت نے کسی کو مدبر بنایا، اپنے غلام کو جو ہے مدبر بنایا۔ پھر یہ ہوا کہ عورت نے مدبر بنانے کے بعد وہ عورت نعوذ باللہ مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئی، وہ عورت مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئی، اور اس کے دارالحرم میں الحاق کا قاضی نے فیصلہ بھی کر دیا۔ تو اس قضائے قاضی سے، یعنی قاضی کے فیصلے سے اس کی تدبیر مکمل ہو گئی، اس کا مدبر بنانا مکمل ہو گیا، جس سے اس کے غلام کی آزادی کا فیصلہ ہو گیا، کیونکہ عورت کا مرتد ہو کر دارالحرب چلے جانا ہی اس کی موت ہے۔ جب وہ دارالحرب چلی گئی اور قاضی نے اس کے الحاق کا فیصلہ کر دیا تو گویا وہ مر گئی، اس کا انتقال ہو گیا، تو موت کے حکم میں ہے مرتد ہو جانا بھی۔ تو اب اس کے غلام کی آزادی کا فیصلہ ہو گیا۔ اب فیصلہ آزادی کے بعد پھر خدا کی توفیق سے یہ عورت جو ہے دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاتی ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے، تو اس کا غلام تو اب ہمیشہ کے لیے آزاد ہی رہے گا، اس کا غلام ہمیشہ کے لیے آزاد ہی رہے گا۔ اب اس کا اگر انتقال ہو جائے، یعنی اس غلام کا جو مدبر تھا، اب اگر اس کا انتقال ہو جائے اور اس کے مال کا کوئی نسبی وارث نہ ہو، تو اس کی ولا کی اس کی مدبر بنانے والی سیدہ مستحق ہوگی، اس کے ولا کی اس کے مدبر بنانے والی سیدہ مستحق ہوگی۔ یہ 5ویں صورت ہے۔ 6ٹھی صورت ہے او دبرا من دبرنا، او دبرا من دبرنا، یعنی جس عورت نے جس کو مدبر بنایا تھا اس نے پھر کسی کو مدبر بنایا، یعنی اسی صورت کے مطابق جو ابھی پہلے صورت بتائی ہے کہ جس غلام کو اس عورت نے مدبر بنایا تھا اور عورت مرتد ہو کر دارالحرب چلی گئی اور اس کی وجہ سے اس مدبر کی حریت کا فیصلہ ہو چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی آزاد ہونے کے بعد کسی کو اپنا مدبر بنایا، اور اس کے بعد جو ہے عورت نے جس کو مدبر بنایا تھا اس کا انتقال ہوا تو پھر وہ مدبر آزاد ہو گیا۔ تو اس کے بعد پھر مدبر کا انتقال ہوا بعد میں، لیکن اس کے مدبر بنانے والے کی سیدہ ابھی باحیات ہے، مدبر بنانے والے کی جو سیدہ ہے وہ ابھی باحیات ہے، تو اس غلام کے ولا کی اپنے مرحوم مدبر کے واسطے سے وہ عورت مستحق ولا ہوگی، اس غلام کے ولا کی اپنے مرحوم مدبر کے واسطے سے وہ عورت مستحق ولا ہوگی، لیکن شرط یہی ہے کہ دونوں مدبروں کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو، دونوں مدبروں کا کوئی عصبہ نسبی نہ ہو، اگر عصبہ نسبی ہوگا تو پہلے ان کو ملے گا، پھر یہ سیدہ کو نہیں ملے گا۔ یہ 6 صورتیں ہو گئی۔ 7ویں صورت ہے
او جر ولا ان معتقہن، یا ان کے آزاد شدانے والا کو کھینچ لیا ہو، تو کھینچنے کی وجہ سے بھی جو ہے ولا اس کو مل جائے گی۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کسی عورت کے غلام نے اس کی اجازت سے غیر کی باندی سے شادی کر لی، کسی عورت کا غلام ہے، اس نے اسی کی اجازت سے، یعنی عورت کی اجازت سے جو ہے غیر کی باندی سے شادی کر لی، اور غیر نے جو ہے اس باندی کو آزاد کر دیا، اور پھر ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا، تو وہ آزاد ہوگا۔ آزاد کیوں ہوگا؟ اس لیے کہ حریت اور رقیت میں اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے۔ اب ماں کو چونکہ اس کے آقا نے آزاد کر دیا ہے، تو یہ بچہ بھی آزاد ہی ہوگا۔ اگر وہ ماں کو آزاد نہ کرتا تو یہ بھی غلام ہی ہوتا۔ تو حریت اور رقیت میں اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے، تو اس باندی کو آزاد کر دیا گیا ہے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ لڑکا بھی جو ہے آزاد ہی ہوگا، وہ لڑکا بھی آزاد ہی ہوگا۔ چنانچہ اگر یہ ہونے والا بچہ جو پیدا ہوا ہے اس حال میں انتقال کر جائے، اور اس کا کچھ مال ہو، اس کے حصے میں کچھ مال ہو، یا تو اس نے کمایا ہو بڑے ہو کر کے، یا اس کے حصے میں کچھ مال آ رہا ہو، تو اس کے مال کا جو مالک ہے وہ ماں کے واسطے سے ماں کے آزاد کرنے والا ہوگا۔ اس کے مال کا مالک ماں کے واسطے سے ماں کا آزاد کرنے والا ہوگا۔ لیکن اگر لڑکے کے مرنے سے پہلے، یہ جو بچہ پیدا ہوا ہے، اس لڑکے کے مرنے سے پہلے اس لڑکے کی والد کی سیدہ، اس لڑکے کے والد کی جو سیدہ ہے، آقا ہے، یہ اپنے غلام کو آزاد کر دے، تو اب باپ کے واسطے سے اس لڑکے کا ولا سیدہ عورت کو پہنچے گا۔ گویا اس نے بعد میں آزاد کر کے ولا کو اپنی جانب کھینچ لیا، اس نے بعد میں آزاد کر کے ولا کو اپنی جانب کھینچ لیا، تو اسی کو جر ولا کہتے ہیں۔ او جر کو ہونا، یہ 7ویں صورت ہے۔ اس کو مثال سے سمجھیں آپ، مثلا ہندا ہے اور خالد ہے، ہندا کا غلام زید ہے، ہندا کا غلام زید ہے، اور خالد کی باندی زاہدہ ہے، خالد کی باندی زاہدہ ہے، خالد نے اپنی باندی کو آزاد کر دیا، اور ہندا کا غلام جو زید ہے، اس زید نے ہندا کی اجازت سے جو خالد کی باندی تھی زاہدہ، اب وہ آزاد ہو گئی ہے، اس سے نکاح کر لیا۔ زید نے ہندا کی اجازت سے زاہدہ سے نکاح کر لیا، اور نکاح کے بعد جو ہے ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے عمر۔ کیا نام ہے اس کا؟ عمر۔ تو اگر یہ عمر بڑا ہو اور بڑا ہو کر کے کچھ مال کمائے اور اس کا انتقال ہو، تو اب اس کے انتقال کے بعد عمر کا جو ولا ہے وہ زاہدہ کے واسطے سے خالد کو پہنچے گا، اگر زاہدہ نہیں ہے تو پھر زاہدہ کے واسطے سے خالد کو پہنچے گا۔ لیکن اگر عمر کے انتقال سے پہلے ہندا نے اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا، ہندا نے اپنے غلام زید کو آزاد کر دیا، پھر اس زید کا انتقال ہوا، اور زید کے انتقال کے بعد پھر عمر کا انتقال ہوا، تو اگر عمر کا انتقال ہوا ہے اور عمر نے کچھ مال چھوڑا ہے، تو اب اس کا ولا جو ہے وہ ماں کے واسطے سے خالد کو نہیں جائے گا، بلکہ اب غلام زید کے واسطے سے ہندا کی طرف جائے گا۔ تو گویا ہندا نے بعد میں آزاد کر کے ولا کو اپنی جانب کھینچ لیا، یا غلام جو زید غلام تھا اس نے جو ہے ولا کو کھینچ لیا، تو اس اعتبار سے جو ہے اس کو ولا پہنچے گا، اس لیے کہ پہلا حق جو ہے وہ باپ کا ہوتا ہے۔ جیسے اسبات نسبیہ میں باپ جو ہے وارث بنتا ہے، اور نسب بھی جو ہے باپ سے ہی چلتا ہے، تو اسباء سببیہ میں بھی باپ کی طرف سے ہی ولا جو ہے باپ کے واسطے سے ہندا کو پہنچے گا، اب ماں کے واسطے سے نہیں جائے گا، اس لیے کہ نسب جو چلتا ہے دنیا میں وہ باپ سے چلتا ہے، تو باپ زیادہ حقدار ہوگا۔ وہ تو صرف اس وجہ سے کہ حریت اور رقیت میں اولاد ماں کے تابع ہوتی ہے، تو غلام کو جو چونکہ آزاد ولا نہیں ملتی ہے، تو اس وجہ سے ماں کے واسطے سے خالد کو مل رہا تھا، لیکن اب چونکہ زید بھی آزاد ہو چکا ہے، تو اب زید کے واسطے سے ہندا کو اس کی ولا جائے گی، تو نسب چونکہ باپ سے چلتا ہے تو باپ مقدم ہوگا۔ تو یہ جو ہے 7ویں صورت ہو گئی۔ 8ویں صورت ہے عورت کو ولا ملنے کی، او جرا ولا ان معتقہن، یعنی ان کے آزاد کردہ نے ولا کو کھینچ لیا ہو، ان کے آزاد کردہ نے ولا کو کھینچ لیا ہو،
مثلا ہندا کا غلام ہے زید اور خالد کا غلام ہے زاہد. ہندا نے زید کو آزاد کیا، پھر زید نے آزاد ہو کر کے کچھ مال کما کر کے ایک غلام خریدا جس ہندا کا غلام زید اور زید کا غلام بکر، خالد کا غلام زاہد اور زاہد بھی آزاد ہو گیا. اس نے آزاد ہو کر کے ایک غلام خریدا، ایک باندی خریدی جس کا نام ہے رحیمہ. یہ چاہے تو آپ کاپی پہ لکھ لیں، ہندا کا غلام زید اور زید کا غلام بکر اور خالد کا غلام زاہد اور زاہد کی باندی رحیمہ. اب بکر نے زید کی اجازت سے، جو اس کا آقا ہے اس کی اجازت سے رحیمہ سے شادی کر لی. رحیمہ کو زاہد نے آزاد کر دیا ہے اور بکر جو ہے آزاد نہیں ہے. تو بکر نے جب رحیمہ سے شادی کر لی، رحیمہ آزاد ہے اور بکر غلام ہے. ان دونوں سے ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام ہے عمر. تو ماں چونکہ آزاد ہے اور حریت اور رقیت میں اولاد ماں کے ہی تابع ہوتی ہے، تو اب غلام کی طرف تو اس کی ولا نہیں جائے گی. اب ماں کے واسطے سے زاہد، اگر زاہد نہ ہو تو پھر خالد کو اس کی ولا ملے گی. لیکن اگر زید نے بکر کو عمر کے انتقال سے پہلے آزاد کر دیا، پھر بکر کا انتقال ہوا اور پھر اس کے بعد عمر کا انتقال ہوا، تو اب عمر اگر کچھ مال چھوڑ کر کے جاتا ہے تو اب بکر کے واسطے سے زید، اور اگر زید نہ ہو تو پھر اس کی سیدہ یعنی ہندا کو اس کا مال پہنچے گا. تو یہ ہے او معتقو معتقہن او جرہ ولاء معتقو معتقہن. پہلی صورت ہے اس میں او جرہ ولاء معتقہن، یعنی ان کے آزاد کردانے ولا کو کھینچ لیا ہو، اور دوسری صورت ہے اس کی او جرہ ولاء معتقو معتقہن، یعنی ان کے آزاد کردانے ولا کو کھینچ لیا ہو. تو عورتوں کو ولا ملنے کی یہ 8 صورتیں یہاں مصنف نے بیان کی ہیں. تو ان صورتوں میں عورت کو ولا مل سکتا ہے، یا تو انہوں نے خود آزاد کیا ہو اس کی ولا، یا ان کے آزاد کردہ نے دوسرا غلام خریدا ہو آزاد کردہ کی ولا، یا پھر مکاتب بنایا ہو انہوں نے تو مکاتب کی ولا، یا مکاتب کے مکاتب کی ولا، یا مدبر کی ولا، یا مدبر کے مدبر کی ولا، یا جر ولا کی صورت میں آزاد کردہ کی ولا کو کھینچ لیا ہو، یا آزاد کردہ کی ولا کو جو ہے کھینچ لیا ہو. تو ان صورتوں پہ جو ہے عورتیں بھی وارث بن سکتی ہیں. لو ترک ابا المعتق و ابنہ، اور اگر میت نے آزاد کرنے والے کے باپ اور اس کے بیٹے کو چھوڑا ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ولا کا سدس باپ کو ملے گا اور باقی بیٹے کو ملے گا، اور طرفین رحمہ اللہ کے نزدیک کل کا کل ولا جو ہے بیٹے کو ملے گا، باپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. اور اگر میت نے ابن معتق اور جد معتق کو چھوڑا ہو، آزاد کرنے والے کے بیٹے اور آزاد کرنے والے کا دادا، تو پوری ولا جو ہے بالاتفاق بیٹے کو ملے گی. تو یہاں امام ابو یوسف باپ کی صورت میں اختلاف کرتے ہیں. تو یہ ان 4 مسائل میں سے ہے جن کی طرف مصنف نے اشارہ کیا تھا کہ انہیں ہم آگے بیان کریں گے. تو امام ابو یوسف کے نزدیک اگر معتق کا انتقال ہو گیا اور میت نے جو ہے معتق کا باپ اور اس کے بیٹے کو چھوڑا ہے، تو امام ابو یوسف کے نزدیک باپ کو سدس ملے گا، باقی پوری ولا جو ہے بیٹے کو ملے گی. اور طرفین کے یہاں جو ہے باپ کی صورت میں بھی پوری ولا بیٹے کو ملے گی اور جد کی صورت میں بھی پوری ولا بیٹے کو ملے گی. جد کی صورت میں بہرحال سب کا ہی اتفاق ہو جائے گا، لیکن باپ کی صورت میں امام ابو یوسف کا اختلاف ہے. امام ابو یوسف کہتے ہیں باپ کو سدس ملے گا، سدس الولا، اور باقی بیٹے کو. تو امام ابو یوسف کے یہاں چونکہ فرق ہے باپ اور بیٹے، اس میں باپ اور دادا میں، یہاں اس مسئلے میں، اس وجہ سے جو ہے یہ ان 4 مسائل میں سے ہے جن کی طرف مصنف نے اشارہ کیا ہے کہ آگے اس کی تفصیلات آئے گی. اچھا، اس کا ترجمہ دیکھیں آپ پہلے. وآخر العصبات مولى العتاقة ثم عصبته على الترتيب الذي ذكرنا لقوله عليه السلام الولاء لحمة كلحمة النسب ولا شيء للإناث من ورثة المعتق لقوله عليه السلام ليس للنساء من الولاء إلا ما اعتقنا أو اعتق من اعتقنا أو كاتبنا أو كاتب من كاتبنا او دبرنا او دبر من دبرنا او جر ولاء معتقهن او معتق معتقهن
ولو ترک ابا المعتق وابنه عند ابي يوسف رحمه الله سدس الولاء للاب والباقي للابن وعند ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله تعالى الولاء كله للابن ولا شيء للاب ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق. اور عصبات میں آخری عصبہ مولا العتاقہ ہے، آزاد کرنے والے کا آقا، آزاد کرنے والا آقا. پھر اس کے عصبہ ہیں علی ترتیب، اس ترتیب کے مطابق جو ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے ذکر کیا ہے. اس کے عصبہ اسی ترتیب سے جو عصبات نسبیہ میں بیان کیا گیا تھا ایسے ہی اس میں بھی، لیکن اس میں عورتوں کو نہیں ملتا، بس یہ خیال رہے. تو گویا صرف عصبہ بنفسی ہی کو ملے گا، عصبہ بنفسی ہی، جزء میت، اصل میت، جزء اب، جزء جد، ان کو ولا ملے گی، باقی عورتوں کے لیے اس میں کچھ نہیں ہے. تو الگ ترتیب سے اسی طرف اشارہ ہے کہ پھر اس کے عصبہ اس ترتیب کے مطابق جو ہم نے ذکر کی، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ ولا بھی ایک رشتہ ہے نسب کے رشتے کی طرح، ولا بھی ایک رشتہ ہے نسب کے رشتے کی طرح. ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، اور عورتوں کے لیے آزاد کرنے والے کے ورثہ میں سے کچھ نہیں ہے، عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے آزاد کرنے والے کے ورثہ میں سے. یعنی جو معتق ہے، معتق کا خود تو انتقال ہو گیا لیکن اس کا باپ ہے یا بیٹا ہے یا مؤنث اولاد ہے، تو مؤنث اولاد کے لیے کچھ نہیں ہے، بیٹا یا باپ کے لیے تو ہے. ولا شیء للاناث من ورثۃ المعتق، اور آزاد کرنے والے کے ورثہ میں سے عورتوں کے لیے کچھ نہیں ہے. لقوله علیہ السلام لیس للنساء من الولاء الا ما اعتقنا او اعتق من اعتقنا، نبی علیہ السلام کے فرمان کی وجہ سے کہ عورتوں کے لیے ولا میں سے کچھ نہیں ہے مگر جب وہ خود آزاد کریں، او اعتق من اعتقنا، یا انہوں نے جس کو آزاد کیا تھا اس نے کسی کو آزاد کیا ہو، او کاتبنا، یا انہوں نے مکاتب بنایا ہو، او کاتب من کاتبنا، یا انہوں نے جس کو مکاتب بنایا تھا اس نے کسی کو مکاتب بنایا ہو، او دبرنا، یا انہوں نے مدبر بنایا، او دبر من دبرنا، یا انہوں نے جس کو مدبر بنایا اس نے کسی کو مدبر بنایا، او جر ولا ان معتقہن، یا ان کے آزاد کردہ نے ولا کو کھینچ لیا ہو، جیسا کہ زید نے آزاد ہو کر کے ولا کو کھینچ لیا. او جر ولا ان معتقہن، یا ان کے آزاد کردہ نے ولا کو کھینچ لیا ہو، او معتق معتقہن، یا ان کے آزاد کردہ کے آزاد کردہ نے ولا کھینچ لی ہو. ولو ترک ابا المعتق وابنه عند ابي يوسف سدس الولاء للاب والباقي للابن، اور اگر میت نے آزاد کرنے والے کے باپ اور اس کے بیٹے کو چھوڑا ہو تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ولا کا سدس باپ کے لیے ہے اور باقی بیٹے کے لیے ہے. وعند ابی حنیفہ و محمد رحمہم اللہ، اور امام ابو حنیفہ اور امام محمد یعنی طرفین رحمہم اللہ کے نزدیک ولا کل کی کل بیٹے کے لیے ہے، ولا شیء للابی، اور باپ کے لیے کچھ نہیں ہے. اور طرفین کے یہاں باپ کے لیے کچھ نہیں ہے لیکن امام ابو یوسف کے یہاں باپ کو ملے گا. ولو ترک ابن المعتق وجدہ، اور اگر ابن معتق جد معتق کو چھوڑا، آزاد کرنے والے کے بیٹے اور اس کے دادا کو، فالولاء کلہ للابن بالاتفاق، تو ولا کل کا کل بیٹے کے لیے ہے بالاتفاق، اس میں پھر دادا کو نہیں لے گا. تو ایک صورت میں امام ابو یوسف کے نزدیک باپ کو سدس الولا ملے گی، لیکن دادا اگر ہو بالاتفاق بیٹے کو ساری ولا ملے گی، دادا کے لیے کچھ نہیں ہے. ملک ذا رحم محرم منه عتق عليه ويكون ولاؤه له بقدر الملك كثلاث بنات للكبرى 30 دینارا وللصغرى 20 دینارا، اور جو شخص کسی ذی رحم محرم کا مالک ہو جائے تو وہ ذی رحم محرم اس پر آزاد ہوگا اور اس کی ولا اس کے لیے بقدر ملک ہوگی. ذی رحم محرم کا کوئی مالک ہو جائے یا تو خریدنے کے ذریعے یا کسی نے ہبہ کیا ہو تو وہ مالک ہوتے ہی اس پر آزاد ہو جائے گا، وہ ذی رحم محرم اس پر آزاد ہو جائے گا. جیسے باپ کا مالک ہو گیا، ماں کا مالک ہو گیا، یا اسی طریقے سے جو ہے اپنی اولاد کا مالک ہو گیا تو خریدتے ہی وہ آزاد ہو جائے گا اس پر. یہاں پر ایک مسئلہ بیان کیا ہے کہ جیسے کسی کی 3 بیٹیاں ہیں، تینوں آزاد ہیں اور باپ غلام ہے، اور 2 بیٹیوں نے مثلا
کبرا نے 30 دینار دیے اور صغرا نے 20 دینار دیے اور 50 دینار میں باپ کو خرید لیا، 50 دینار میں باپ کو خرید لیا، تو خریدنے کی وجہ سے باپ آزاد ہو گیا۔ اب اگر باپ کا انتقال ہوتا ہے تو سلوسان تو ان تینوں لڑکیوں کے درمیان برابر برابر تقسیم ہوگا، سلوسان میں تو تینوں برابر شریک رہیں گی، لیکن جو باقی بچا ہے مال تو وہ جو ہے باپ کے خریدنے والیوں کو ملے گا۔ مثلا صغرا نے 20 دینار دیے ہیں اور کبرا نے 30 دینار دیے ہیں، اور وسطیٰ نے کچھ نہیں دیا، درمیان کی جو ہے اس نے کچھ نہیں دیا ہے، تو ان دونوں کو ہی اس باقی مال میں سے ولا ملے گی، وسطیٰ کو صرف سلوسان میں سے ملے گا۔ اور اس کے جو ہے 5 حصے نکلیں گے، خمس کے 5 حصے ہوں گے، اور 5 حصوں میں سے 3 حصے جو ہے بنت کبرا کو مل جائیں گے اور 2 حصے جو ہے بنت صغرا کو مل جائیں گے، اور مسئلے کی جو ہے تصحیح وہ 45 سے ہوگی، مسئلے کی تصحیح 45 سے ہوگی۔ پہلے آپ اسی طرح سمجھ لیں آپ ذہن میں، پھر اپنے طور پر بنا کر کے دیکھ لینا۔ تو بنت کبرا نے 30 دینار دیے، بنت صغرا نے 20 دینار اور بنت وسطیٰ نے کچھ نہیں دیا، بنت وسطیٰ نے کچھ نہیں دیا۔ تو اب 3 سے مسئلہ بنے گا، سلوسان چونکہ بیٹیوں کو ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو سلوسان ملتا ہے، 3 سے مسئلہ بنے گا، 3 کا سلوسان 2 تو ان تینوں پر برابر تقسیم ہوگا، اور جو باقی ایک بچا ہے وہ ایک جو ہے باپ کی خریدنے والیوں کو ملے گا، وہ ایک باپ کی خریدنے والیوں کو ملے گا۔ اب دیکھو بنت کبرا نے 30 دینار دیے ہیں اور بنت صغرا نے 20 دینار دیے ہیں، تو 30 اور 20 میں کون سی نسبت ہے؟ توافق کی نسبت ہے، 10 کا عدد دونوں کو کاٹ رہا ہے، 20 کو 2 مرتبہ میں 10 دونی 20 اور 30 کو 3 مرتبہ میں 10 تیا 30، تو 30 کے اوپر 3 کا عدد لکھ لیں گے ایک لکیر سی کھینچ کے، اور 20 کے اوپر 2 کا عدد، تو مجموعہ جو ہوگا وہ 5 ہوگا، مجموعہ 5 ہوگا، اس کو رؤوس کا درجہ دیں گے، عدد رؤوس کا درجہ دیں گے، اور ان تینوں کو سلوسان 2 ملا ہے، تو یہ 2 جو ہے 3 پر برابر برابر تقسیم نہیں ہو سکتا، کسر لازم آئے گا، تو مسئلے میں تصحیح کی ضرورت پیش آئی، اور یہ ایک بھی ان جو ان کے حصے 5 بن رہے ہیں، عدد رؤوس 5 بن رہے ہیں، یہ ایک 5 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، یہ ایک 5 پر تقسیم نہیں ہو سکتا، تو اب ان 5 کو بھی محفوظ کر لیں گے، اور اسی طرح یہ 3 جو ہے، کیونکہ یہ 2 جو ہے 3 پر تقسیم ہوگا اور اس میں کسر آ رہا ہے، تو 3 کو بھی ہم نے محفوظ کر لیا۔ 3 اور 2 میں اب نسبت دیکھیں گے، یعنی عدد رؤوس میں نسبت دیکھیں گے، ان میں تباین کی نسبت ہے 3 اور 5 میں تباین کی نسبت ہے، لہذا ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے، 3 پنجے 15 یا 5 تیا 15، تو 15 کو مضروب بنائیں گے اور 15 کو ضرب دیں گے، پھر اصل مسئلہ 3 میں، 15 تیا 45، 45 سے اس مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی، پھر اس 15 کو جو سلوسان 2 ملا تھا انہیں، اس میں ضرب دیں گے، 15 دونی 30، تو 30 جو ہے سلوسان ان میں 10 تقسیم ہو جائے گا، 10 بنت کبرا کو، 10 بنت وسطیٰ کو، اور 10 جو ہے بنت صغرا کو، اور اسی 15 کو جو ہے جو باقی مال بچا تھا ایک، وہ اس میں ضرب دیں گے، 15 ایکم 15، اب اس 15 کو جو ہے ہمیں 5 جگہ تقسیم کرنا ہے، اس لیے کہ بنت کبرا کے 30 ہیں، ہم نے اس کا وفق نکالا تھا 3، اور بنت صغرا کے 20 ہیں، اس کا وفق نکالا تھا ہم نے 2، تو 2 اور 3 کا جو مجموعہ ہے وہ 5 ہے، تو 5 جگہ تقسیم کریں گے، لہذا خمس کے 3 حصے یعنی 3 تیا 9 حصے تو مل جائیں گے بنت کبرا کو، اور خمس کے 2 حصے بنت صغرا کو یعنی 6 حصے مل جائیں گے، تو 10 تو ملے اسے سلوسان کی حیثیت سے بنت کبرا کو، اور 9 حصے ملے اسے ولا کی حیثیت سے باپ کو خریدنے کی وجہ سے، ایسے ہی بنت صغرا کو سلوسان 10 ملا اور ولا کی حیثیت سے جو اس نے باپ کو خریدا تھا اس کی وجہ سے اس کو 6 ملے، تو 10 اور 6 16 اسے مل گئے، 19 اسے مل گئے، اور اسے صرف سلوسان کے طور پر جو 10 ملے تھے وہ 10 ہی ملیں گے۔